اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی تیسری آیت مبارکہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد زانی مرد نہیں نہ نکاح کرے مگر بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ اور بدکار عورت لا ينکحها نہ نکاح کرے اس سے الا زان مگر بدکار مرد او مشرکن یا کوئی مشرک مرد۔ وحرم ذلك علی المؤمنین اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ اس سے پہلے والی آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس میں زنا کی سزا کا تذکرہ تھا، اور زنا کی سزا ابتداً دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن اللہ حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ پہلے ابتدائی اسلام میں سزا یہ تھی کہ اگر کوئی عورت زنا کروائے تو اور 4 گواہ پیش ہو جائیں تو اس وقت حکم تھا ان کو گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، موت تک، یہاں تک کہ اس پر موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے، یعنی کوئی اور حکم دے دے۔ تو یہ او یجعل اللہ لہن سبیلا جو ہے وہ یہاں پھر اس سورہ نور کی آیت میں آ گیا کہ اب حکم بدل گیا کہ اب قید نہیں کرنا، بلکہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مار دیے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، اس میں جو حکم ذکر کیا گیا یہ قانون کے درجے میں نہیں بلکہ اخلاق کے درجے میں، اخلاقی طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ قانون نہیں ہے کہ زانی مرد وہ زانیہ ہی کے ساتھ نکاح کرے یا زانیہ عورت وہ زانی ہی کے ساتھ نکاح کرے، بلکہ اخلاقی درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زانی مناسب پھر یہ ہے کہ وہ زانیہ ہی سے نکاح کرے، یا پھر اگر کرنا ہے تو کسی کافر اور مشرک سے کر لے، مسلمان سے نہ کرے۔ کیونکہ زنا ایک ایسا اخلاقی زہر ہے جس کے زہریلے اثرات اتنے مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کا اخلاقی مزاج بھی بگڑ جاتا ہے، اس کو پھر بھلے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کو حلال اور حرام سے کوئی بحث نہیں رہتی، اس کا اخلاق اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر وہ صرف اس کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ خباثت ہی پسند ہے، خباثت ہی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، وہ پاک دامن نہیں رہ سکتا۔ جب وہ خود پاک دامن نہیں رہ سکتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ اس کے ماتحت بھی کوئی عفیفہ اور پاک دامن عورت ہو، یعنی اس کا اخلاق اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ پھر کسی عفیفہ اور پاک دامن عورت کے وہ لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی زانی مرد جو ہے وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرے، اس کو چاہیے کہ پھر زانیہ ہی سے نکاح کرے، یا مشرکہ اور کافرہ سے کر لے، کسی مسلمان اور پاک دامن عورت سے اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ قانون کے درجے میں نہیں بلکہ اخلاق کے درجے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بدکار مرد کسی پاک دامن عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آخر آیت میں اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ اس کے 2 مطلب اور 2 تفسیریں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔
زنا ظاہر بات ہے حرام ہے ایمان والوں پر۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مشرکہ مرد اور مشرکہ یعنی کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یہ حرام کر دیا گیا۔ اور اس کی حرمت دوسرے مقام پر بھی موجود ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت اچھی لگتی ہے لیکن اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مسلمان آزاد عورت نہیں ملتی تو کسی باندی سے بھی شک کر لو، لیکن مشرکہ عورت سے نہ کرو۔ تو کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا یہ تو حرام ہے، جو دوسری نصوص سے بھی ثابت ہے۔ یہاں حرم ذالک کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ایک زانی بدکار مرد کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ زانیہ ہی سے نکاح کرے، لیکن حرام کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک حرام کا معنی یہ ہے کہ جو کام اگر وہ کرے تو دنیا میں حرام اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے وہ کام حرام ہے، کل عدم ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں، اس نے یہ کیا ہی کوئی نہیں، باطل شمار ہوگا۔ اور وہ ہے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا، یعنی اگر کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح ہوتے ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ حرام ہے، اور اس پر جو اس کے نتائج ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو حرام ہے، فعل اس کا حرام ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا لیکن نکاح ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی عورت کو اغوا کر کے لے آتا ہے اور پھر قانون کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ اس سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس نے جو پہلا کام کیا کہ اس کو اغوا کر کے لے آیا، یہ فعل اس کا حرام۔ اس طرح حرام کے دو معنی ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے وہ دنیا کے اندر بھی باطل اور کل عدم، اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے اس پر پھر نتائج مرتب نہیں ہوتے کہ اگر مشرکہ عورت سے نکاح کرے تو نکاح ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا حرام کا معنی یہ ہے کہ فعل حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے نتائج اس پر مرتب ہو جائیں گے۔ اگر اغوا کر کے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح ہو جائے گا، بعد میں جو اولاد ہوگی اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے فرمایا یہ حرام ہے ایمان والوں پر۔ اور دوسرا، الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کسی بدکار عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ ام محزول نامی کوئی عورت تھی جو بدکارہ تھی، اس نے ارادہ کیا، ایک صحابی نے جو پاک دامن تھے اس عورت سے نکاح کرنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، زانی اس وقت، بلکہ بعض روایات میں کہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الزانی لا ينکح الا زانی۔ اور ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کا ہماری زبان میں معنی ہے بے غیرت۔ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پتہ بھی ہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے، بدکاری کرواتی ہے، اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو فرمایا یہ دیوس ہے، یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بے غیرت ہے جس کو غیرت کوئی نہیں۔ غیرت کے حوالے سے آگے لعان کا حکم آ رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے زنا کرواتے ہوئے دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ تو دیوس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو زانی مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی پھر زانیہ ہی سے کر لے یا مشرکہ سے کر لے، مسلمان عورت سے اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پاک خبیث اور بدکار عورتیں ان کے مناسب بدکار مرد ہی ہیں، اور خبیث مردوں کے مناسب خبیث عورتیں ہیں۔
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد ان کے مناسب پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے مناسب پاکیزہ مرد ہیں۔ اور یہ آیات جب نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت زنا لگی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور اشارہ کر دیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ ذات کون ہو سکتی ہے؟ جب آپ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں تو آپ کے ماتحت آنے والی بیویاں بھی سب عورتوں سے پاکیزہ ہیں، ان پر تہمت زنا کا شائبہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ